بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 201 میں کتاب المعاقل ہم پڑھیں گے۔ ابھی تک ہم جو دیت سے متعلق بات کر رہے تھے اس میں یہ ذکر ہم بار بار سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے کہ دیت عاقلہ کے اوپر ہوگی، دیت عاقلہ کے اوپر ہوگی۔ تو وہاں پہ مختصراً کچھ تذکرہ بھی میں نے کیا تھا کہ عاقلہ سے مراد اس کے کمیونٹی کے لوگ، اس کے خاندان کے لوگ۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس کو ذرا تفصیل سے دیکھیں گے، کیونکہ دیت کے آخر میں اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ پتہ چل جائے کہ عاقلہ کون ہے اور کون لوگ قاتل کے ساتھ مل کر دیت دیں گے۔ اس سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ قاتل جب قتل کرتا ہے تو وہ اکیلا نہیں ہوتا، یقینی طور پر اس کے پیچھے کوئی پاور ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے۔ وہ خاندانی طاقت بھی ہو سکتی ہے، وہ کمپنی کے لوگوں کی طاقت بھی ہو سکتی ہے، وہ اس کے فیلڈ کے جو لوگ ہیں وہ اگر سرکاری ہے تو سرکاری اس کے دوست ہو سکتے ہیں، حکومتی لوگ ہو سکتے ہیں، یا وہ کسی کمپنی میں ہے تو اس کی کمپنی کے جتنے بھی اس کے ساتھی دوست ہیں جو اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، یا ایک کسی پیشے میں ہے تو کوئی خاص پیشے والے لوگ بھی، ڈرائیور ہے تو ڈرائیور اس جگہ کے سارے ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ ٹیچر ہے تو اس کے ساتھ ملے ہوئے سارے ٹیچر ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، گھر میں ہے، تو اس کے پھر خاندان والے ہوتے ہیں۔ خاندان اس کا ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر وہ اتراتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے، تکبر کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کو ہیچ سمجھتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پھر وہ لڑائیوں پہ اتراتا ہے اور بالآخر قتل تک نوبت آ جاتی ہے۔ تو یہ سب ہیں۔ تو ظاہر شریعت تو بہت ہی عمیق اور گہرائی سے چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، تو اس میں پھر شریعت نے یہ سوچا اور یہ حکم صادر فرما دیا کہ اگر قاتل اس طریقے سے قتل کر دے تو اگر جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس صورت میں تو اس سے قصاص لے کر اسی کو ختم کیا جائے گا، لیکن اگر خطأً اس نے قتل کر دیا تو اس صورت میں پھر جو دیت قرآن میں لازم کی گئی ہے، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو وہ پھر عاقلہ ساتھ مل کر دیں گے۔ اور اس میں پھر اصول بھی ہے۔ یہاں پہ عاقلہ کا مفہوم آپ دیکھ رہے ہیں کہ عاقل جو ہے وہ عقل سے مشتق ہے، اور عقل کا معنی ہوتا ہے روکنا اور عقل آنا۔ تو جب خاندان والے قتل خطا یا قتل شبہ آمد کی دیت ادا کرتے ہیں تو قاتل کو طعنہ دے کر بار بار ایسی غلطی کرنے سے روکتے ہیں کہ تیری وجہ سے ہمارے اوپر بھی دیت لازم ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اس دیت کا نام ہی عاقل رکھ دیا، اور معاقل پھر معقلہ یا معقلہ کی جمع ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مصدر ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اس سے مراد اس سے مراد بھی دیت ہے۔ تو اشکال بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی جب اس سے مراد بھی دیت ہے تو معاقل مطلب ہے دیت، تو پھر دیت کا ذکر تو پیچھے بھی ذکر آ گیا، یہاں پہ کیوں ذکر کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ معقلہ یا معقلہ یہ مصدر ہے، اور اس سے مراد یا تو یہ ظرف ہے، یعنی ظرف کے معنی میں ہے، یہ ظرف ہے، یعنی دیت کی جگہ، دیت کے اہل۔ تو دیت کے اہل کون ہوتے ہیں؟ وہی خاندان والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ عواقل کے بجائے معاقل اس لیے لایا کہ یہاں پہ مراد جو ہے اس سے وہ کون ہے؟ دیت کی جگہ، یعنی جہاں سے دیت لی جائے گی تو وہ جگہ کون ہے؟ وہ خاندان والے ہیں، عاقلہ ہے، تو اس لیے معاقل لایا ظرف۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ مضاف محذوف ہے کتاب المعاقل میں، وہ ہم انشاءاللہ اس کی تشریح بھی کرتے ہیں۔ یہاں پہ اس کو دیکھیں تو خاندان والے چونکہ روک رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے عقل کا معنی ہوتا ہے روکنا، تو اس لیے ان کو عاقلہ کہا گیا کہ وہ پھر روکتے ہیں قاتل کو کہ بھئی آپ کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی مصیبت ہوتی ہے، آپ یہ کام نہ کیا کریں۔ تو خاندان والے صرف قتل شبہ آمد اور قتل خطا کی دونوں قسموں، یعنی خطا فی الفعل اور خطا فی القصد اور قتل سبب کی وہ دیت ادا کرتے ہیں۔ اصول اس میں ذکر کریں گے ابھی کہ قتل عمد میں تو قصاص ہے، اگر اس صورت میں قاتل مال پر صلح کر لے تو عقلہ پر وہ دیت لازم
نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر کوئی جان کر کسی کا عضو کاٹتا ہے، زخمی کرتا ہے، یا غلطی سے عضو کاٹتا ہے یا زخمی کرتا ہے، تو اس کا تاوان بھی عاقلہ نہیں ادا کرتے۔ عاقلہ کون سی ادا کرتے ہیں؟ صرف قتل خطا کی 2 قسمیں، اور قتل جاری مجرى خطا اور قتل بالسبب۔ لہٰذا شروع میں جو دیت لازم ہوتی ہے فوراً جس قتل کی وجہ سے، عاقلہ صرف وہ دیں گے۔ بعد میں جو لازم ہوئی، مثلا شروع میں قصاص تھا، بعد میں صلح ہوا، یا یہ کہ کوئی جنایت اس نے عضو کاٹنے کی کر لی، اس کی وجہ سے دیت لازم ہوئی، تو عاقلہ نے یہ نہیں دینا۔ عاقلہ نے صرف اور صرف وہی جو ابتداءً قتل کی دیت کا فیصلہ ہوتا ہے، صرف وہی دینا ہوتا ہے۔ تو کتاب المعاقل کی تشریح چل رہی تھی، تو اشکال ہوا کہ بھئی اس کو کتاب العواقل ہونا چاہیے نا، عاقلہ کی جمع عواقل ہوتی ہے، تو یہ معاقل تو دیت کو کہتے ہیں، معاقلہ کی جمع، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ظرف ہے، اور ظرف کے معنی دیت کی جگہ، تو دیت کی جگہ وہی عاقلہ ہی ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں پہ ظرف ذکر کیا، اور اس کی جمع پھر معاقل لے کر آ گیا۔ دوسرا یہ کہ یہاں پہ مضاف محذوف ہے، کتاب اہل المعاقل، معاقل، یعنی معاقل کی مطلب دیت ہی ہم لے لیتے ہیں، اور اس کے اہل یعنی دیت کے دینے والے لوگوں کا ذکر، پھر یہ مضاف محذوف ہوگا۔ تو بہرحال اصول آپ نے سمجھ لیا کہ عاقلہ صرف اور صرف اسی دیت کو دینے کے پابند ہوں گے جو ابتدا ہی سے ہی لازم ہو، بعد میں صلح صفائی کی وجہ سے جو لازم ہوتی ہے یا کسی عضو کی وجہ سے لازم ہوتی ہے، وہ عاقلہ کے اوپر نہیں ہے۔ الدیۃ فی شبہ العمد والخطأ، یہاں سے جو ابحاث ہیں 5 ابحاث ہوں گی، تو اس میں سب سے پہلی بحث کا ذکر ہوگا کہ کس کس پر دیت لازم ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ شبہ عمد میں اور قتل خطا میں دیت ہوتی ہے، اور یہ جو دیت ہے کہتے ہیں کہ آگے ایک اصول ذکر کریں گے کہ کون سی دیت عاقلہ پر لازم ہوگی، تو اس کا ایک اصول بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ وَكُلُّ دِيَةٍ وَجَبَتْ بِنَفْسِ الْقَتْلِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، ہر وہ دیت جو نفس قتل سے ہی واجب ہو، یعنی فوراً ہی واجب ہو، پہلے کوئی قصاص وغیرہ نہ ہو، تو وہ جو ہوتے ہیں علی العاقلہ، وہ عاقلہ کے اوپر ہوتی ہے۔ والعاقلہ، اب یہاں سے ذکر کریں گے بھئی عاقلہ کون ہے، ابھی تک ہم عاقلہ پڑھ رہے ہیں، یہ کون ہے؟ فرمایا کہ اہل الدیوان، ان کان القاتل من اہل الدیوان، دیوان یعنی وہ رجسٹر جس کے اندر ان کے نام ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے جو عملے کے لوگ ہوتے ہیں، حکومت چلانے والے، اس میں مطلب پولیس اور اس میں وہ وزراء، ان کے ناموں کو لکھا تھا نا، تو اس لیے اس کو دیوان کہتے ہیں۔ تو آج کل ہم اس سے سرکاری حکومت کے عہدوں کے اوپر جو لوگ موجود ہوتے ہیں تو وہ مراد لے سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ عاقلہ سے مراد وہ لوگ ہیں اہل دیوان ہیں۔ کب؟ جب قاتل ان میں سے ہو۔ اگر قاتل خود اہل دیوان سرکاری لوگوں میں سے ہو تو پھر عاقلہ سے مراد وہی ہوں گے، انہی کی وجہ سے ظاہر اس نے جا کر کسی کو قتل کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یؤخذ من عطایاہم، ان کی تنخواہوں سے، عطایا ان کی تنخواہوں سے یہ دیت لی جائے گی، فی 3 سنین، 3 سالوں میں۔ فإن خرجت العطایا فی اکثر من 3 سنین، اگر ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ 3 سالوں سے زیادہ، او اقل، یا 3 سالوں سے کم نکلتی ہیں، یعنی یہ ہے کہ ویسے تو مہینے کے بعد ملتی ہیں، اور یہاں پہ اگر اس طرح کے سال کے بعد ملتی ہیں اکٹھی تنخواہیں، تو ادھر لکھ دیا ہے کہ اگر ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ 3 سالوں میں نہیں ملتی، مطلب یہ کہ تنخواہ جو ان کی ہوتی ہے وہ 1 سال بعد ملتی ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی تنخواہ، وہ 1 سال کی تنخواہ جو ہے وہ 2 سالوں میں جا کر پوری ہوتی ہے، یعنی 1 سال میں آدھی تنخواہ دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرے سال میں پھر آدھی دی جاتی ہے، گویا کہ 1 سال کی تنخواہ 2 سالوں میں جا کر پوری ہوتی ہے، اور پھر اس حساب سے 3 سالوں کی تنخواہ جا کر گویا کہ 6 سالوں میں جا کر پوری ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں پھر جتنی ان کو سال میں مل رہی ہے وہ اسی حساب سے ان سے لی جائے گی، نہ اس سے زیادہ لی جائے گی نہ اس سے کم لی جائے گی، بلکہ جتنا ان کے اوپر لازم ہوگا تو اسی سے ہی، اور تنخواہ جو ان کو مل رہی ہے وہ اگر 1 سال کی تنخواہ 1 ہی سال کے اندر مل رہی ہے تو پھر اسی میں سے ہی کاٹ دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے ہم اس کو کر کے 3 سالوں پہ ڈیوائڈ کر دیں گے کہ یہ دیت ہے، اور یہ دیت اتنے لوگ ہیں،
اور اتنے لوگوں سے 3 سالوں میں وصول کرنی ہے۔ اب ان کی وہ جو تنخواہ ہے وہ 3 سالوں میں نہیں پوری ہو رہی بلکہ وہ 6 سالوں میں جا کر پوری ہوئی ہے، تنخواہ سال بعد تھوڑی تھوڑی مل رہی ہے، تو پھر اسی حساب سے ان سے دیت کم کر کے اس دیت کو 6 سالوں پہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو سمجھیں کہ دیت اگر 3 سالوں میں اگر تنخواہ ملتی تھی تو پھر 3 سالوں کے اوپر ہی تقسیم، اگر وہ 3 سالوں والی تنخواہ 6 سالوں میں جا کر مل رہی ہے تو پھر 6 سال کے اوپر دیت کو تقسیم کیا جائے گا، پھر 1 سال میں صرف دیت کا سدس ان سے لیا جائے گا، پھر دوسرے سال میں، پھر تیسرے سال میں، پھر چوتھے، پھر پانچویں، پھر چھٹے سال میں جا کر ان سے دیت مکمل کی جائے گی، چونکہ تنخواہیں ان کو پوری نہیں مل رہی۔ تو اخذ منہا، تو کہتے ہیں دیت بھی اسی اعتبار سے ان سے لی جائے گی۔ ومن لم یکن من اہل الدیوان، اور جو اہل دیوان میں سے نہیں ہے، سرکاری نہیں ہے، تو اس کی عاقلہ کون ہوگی؟ تو کہتے ہیں فعاقلتہ قبیلتہ، اس کی جو عاقلہ ہے اس کا قبیلہ ہے، اور اس میں جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں وہ مراد ہیں۔ تو قسط علیہم، ان کے اوپر قسط لگائی جائے گی، فی 3 سنین، 3 سالوں میں، 3 سالوں میں لوگ سلیکٹ کر کے ان کے خاندان کے، ان کے اوپر تقسیم کیا جائے گا کہ یہ دیت ہے اور آپ میں سے ہر ایک بندے نے اتنی دیت دینی ہے۔ لا یزاد الواحد علی 4 دراہم فی کل سنۃ درہم ودانقان، کہتے ہیں کہ 4 درہموں سے زیادہ کسی ایک کے اوپر دیت کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، ہر ایک آدمی نے سال میں 4 ہی درہم دینے ہیں، اور یعنی 4 درہم اس کے اوپر لگائے جائیں گے، یعنی 3 سالوں میں اس نے صرف 4 درہم ہی دینے ہیں، سمجھ گئے؟ 3 سالوں میں صرف اس نے 4 درہم ہی دینے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ڈالے جائیں گے اس پر۔ فی کل سنۃ، پھر 1 سال میں کتنا دینا پڑے گا؟ کہتے ہیں 1 سال میں درہم ودانقان، 1 درہم اور 2 دانق، درہم میں جو دانق ہوتے ہیں ان میں سے 2 اس کے اوپر لازم ہو جائیں گے۔ 6 دانق کا درہم ہوتا ہے تو لہذا 1 درہم اور دوسرے درہم کے دانق، اس طریقے سے کر کے وہ 4 درہم مکمل ہو جائیں گے 3 سالوں میں۔ وَيُنْقَصُ مِنْهَا، کم تو کی جائے گی، انسان کو دیکھا جائے گا کہ وہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، عاقلہ میں سے کم تو کریں گے لیکن زیادہ نہیں کریں گے۔ فَإِن لَمْ تَتَّسِعِ الْقَبِيلَةُ، اگر قبیلہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہو رہا اور دیت پھر بھی کافی زیادہ ہے، 10,000 درہم میں مثلا پورا کرنا ہے، تو قبیلہ تو چھوٹا سا ہے، پھر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ ضُمَّ إِلَيْهِمْ اقرب القبائل من غیرہم، تو ان کے ساتھ قریب ترین جو قبیلے ہیں اور خاندان ہیں رشتہ داریوں میں، ان کو ساتھ ملایا جائے گا۔ وَيَدْخُلُ الْقَاتِلُ مَعَ الْعَاقِلَةِ، اور قاتل خود بھی عاقلہ میں دیت دینے کے ساتھ وہ خود بھی شامل ہوگا، ایسا نہیں کہ وہ الگ بیٹھا ہوا ہو اور دیت کوئی اور ادا کر رہا ہو۔ فَيَكُونُ فِيمَا يُؤَدِّي كَأَحَدِهِمْ، لہذا وہ قاتل جو کچھ وہ ادا کر رہا ہے دیت میں، اس کے اندر وہ کأحدہم، اس عاقلہ میں سے کوئی ایک ہی فرد ہوگا، شمار کیا جائے گا، یہ نہیں کہ یہ کوئی الگ فرد ہے اور وہ کوئی نہیں، کأحدہم، انہی کی طرح کا ایک آدمی ہوگا۔ وعاقلۃ المعتق، غلام آزاد کیا ہوا ہے مولا نے، تو اس غلام نے آگے جا کر کسی کو قتل کر دیا تو اس کی عاقلہ کون ہوگی؟ کہتے ہیں قبیلۃ مولاہ، اگر اس کا کوئی اور قبیلہ نہیں ہے تو پھر اس کے مولا کا قبیلہ، ظاہر ہے کہ جتنا بڑا کوئی بادشاہ ہے یا کوئی اور جتنا بڑا ہے، اس کا جو غلام ہے وہ بھی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، تو اس غلام نے اگر کسی کو قتل کیا تو وہ بھی اپنے اس مولا کے طاقت سمجھتے ہوئے کہ بھئی میرا تو مولا جس نے مجھے آزاد کیا ہے تو وہ اتنا بڑا ہے، تو لہٰذا میں بھی بڑا ہوں، تو لہٰذا اسی کی یعنی اس کے ذہن میں یہی خناس تھا جس کی وجہ سے اس نے جا کر آگے کسی کو قتل کیا، لہٰذا عاقلہ بھی یہی ہوں گے۔ ومولا الموالات، مولا موالات یعنی جس نے دوسرے کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے کسی کے ہاتھ پر معاہدہ کر دیا اس نے کہ میرے یہاں پہ کسی قسم کی کوئی جرائم یا کچھ بھی ہو اس کی دیت آپ دیں گے اور میری میراث پھر آپ کو ملے گی، تو اس مولا موالات جو تھا اس کو مولا موالات کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یعقل عنہ، اس کی طرف سے دیت کون دے گا؟ مولا ہو، اس کا وہی مولا جس کے ہاتھ پر اس نے معاہدہ کیا ہے، وقبیلتہ، اور جس کے ہاتھ پر اس نے معاہدہ کیا اس کا قبیلہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ ولا تتحمل العاقلۃ اقل من نصف عشر الدیۃ، اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ عاقلہ وہ دیت کے 20واں حصہ، یعنی دیت کے عشر کا نصف، یعنی دیت کا 10ویں حصے کا نصف، کیا مطلب؟ اگر مثلا وہ 100 اگر ہم فرض کریں تو 100 میں سے 10 یہ عشر ہے، اور 10 کا نصف یعنی 5،
تو یہ 5 جو ہے وہ 100 کا 20واں ہے، تو گویا کہ نصف عشر کا مطلب ہوتا ہے کہ دیت کا 20واں حصہ۔ تو کہتے ہیں کہ دیت کے 20ویں حصے سے کم جتنی رقم لازم ہوتی ہے عاقلہ قاتل کے اوپر جو لازم ہو کسی بھی صورت میں، وہ عاقلہ نہیں دیں گے، عاقلہ کے اوپر وہ لازم نہیں ہے، لہذا اعضاء کے اندر جو دیت وغیرہ ہوتی ہے تو وہ پھر عاقلہ نہیں دیں گے۔ وَتَتَحَمَّلُ نِصْفَ الْعُشْرِ فَصَاعِدًا، یعنی دیت کا جو 20واں حصہ ہے اس سے زیادہ یا کم از کم 20واں حصہ اس کی وہ عاقلہ جو ہے وہ ذمہ داری لے سکتے ہیں اور ان کے اوپر دینا لازم ہوگا۔ وما نقص من ذلك فهو في مال الجانی، کہتے ہیں کہ اس سے کم جتنی بھی دیت لازم ہوگی یا کوئی عرش لازم ہوگی تو وہ جنایت کرنے والے کے مال سے ہوگی، جانی یعنی جنایت کرنے والے کے مال سے ہوگی۔ ولا تعقل العاقلة جنایت العبد، عاقلہ خاندان والے وہ دیت ادا نہیں کریں گے غلام کی جنایت کی۔ غلام نے کسی کے اوپر جنایت کی ہے تو اس کے جو خاندان والے ہیں وہ اس کی طرف سے دیت ادا نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے ولا تعقل الجنایت التی، اور اس طریقے سے عاقلہ جو ہے وہ بھی اس جنایت کے بھی دیت نہیں دیں گے، اعترف بحال جانی، جس کا جنایت کرنے والا اعتراف کر لے کہ میں نے واقعی مجھ سے جنایت ہوگی ہے، تو اعتراف کر رہا ہے تو اس کی جنایت بھی وہ خود ادا کرے گا، اس کی عرش بھی۔ الا ان یصدقوہ، الا یہ کہ عاقلہ خاندان والے بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم تصدیق کرتے ہیں کہ آپ ہی نے یہ جنایت کی ہے، تو اس صورت میں پھر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی سارے عاقلہ والے اس کے ساتھ اس رائے میں شریک ہوں۔ ولا تعقل ما لزم بالصلح، کہتے ہیں کہ عاقلہ جو ہے وہ بھی دیت ادا نہیں کریں گے اس صورت میں بھی جس صورت میں دیت اس کے اوپر صلح کی وجہ سے لازم ہوئی، یعنی شروع میں قتل عمد کی وجہ سے قصاص لازم تھا، بعد میں صلح ہوا اور قاتل کے اوپر دیت لازم ہوئی، تو عاقلہ اس کو بھی نہیں دیں گے۔ وَإِذَا جَنَى الْحُرُّ عَلَى الْعَبْدِ، آزاد آدمی غلام کے اوپر جنایت کرتا ہے جنایتاً خطاً کانت علی عاقلتی، تو یہ پھر آزاد آدمی کے عاقلہ کے اوپر لازم ہوگی، کیونکہ غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل بھی کیا جاتا ہے، تو اس صورت میں اگر وہ جنایت اس کے اوپر کوئی کرتا ہے اور قتل کر دیتا ہے اس کو خطاً، تو اس کی جو دیت ہوگی وہ بھی عاقلہ آزاد آدمی کے عاقلہ کے اوپر لازم ہوگی۔ البتہ غلام اگر کسی پہ جنایت کرتا ہے تو وہ ذکر کر دیا گیا کہ اس کے عاقلہ کے اوپر یہ نہیں ہوگی، چونکہ غلام تو کسی اور کا ہے اور وہ مالک ہے، مالک کی ملکیت میں ہے، تو گویا کہ خاندان والوں سے وہ فخر نہیں کرتا جتنا وہ مالک سے فخر کرتا ہے، تو اس لیے خاندان والے کی طاقت وہ اس کے قتل میں یعنی اس طریقے سے ملوث نظر نہیں آتی، اس لیے کہتے ہیں کہ غلام کے عاقلہ جو ہے وہ دیت ادا نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ یہ معاقل، امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے کہ کون لوگ ہوتے ہیں اور کس کی وجہ سے قاتل جا کر پھر آ کے قتل کرتا ہے، ہوتا ہی ایسا ہے دنیا میں، تو اس کا یہاں پہ ذکر کر دیا گیا، اور اسی کے ساتھ یہ دیات اور جنایات کا یہ باب مکمل ہوا جس میں جنایت کسی دوسرے کے اوپر کی جاتی ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم کتاب الحدود شروع کریں گے سبق نمبر 202 میں، جس میں جنایت بندہ اپنے آپ کے اوپر خود کرتا ہے، تو اس کا ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔